انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ مرد مجاہد جس نے اسرائیل کی نیندیں حرام کی، وہ مرد حر جس نے فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کی تعبیر نکالنے کی کوشش کی، وہ نڈر لیڈر جس نے امریکہ جیسی طاقت کو چاروں شانے چت کیا، وہ جنگجو سیاستدان جس نے اسرائیل کو جواب دینے سے بھی گریز نہیں کیا، جس نے باطل کو اپنے منفرد لہجے میں پکارا، وہ جس نے کہا کہ مسلمان سر اٹھا کر جئیں گے، وہ جس نے اسلام کا علم بلند رکھنا چاہا، وہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ دوستو، ایرانی صدر کی شہادت کو پوری دنیا شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، کیونکہ نہ تو امریکہ کی آنکھوں میں کٹک رہے تھے اور نہ ہی اسرائیل انہیں برداشت کر رہے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار وزیر خارجہ امیر عبداللہیان سمیت دیگر افراد کی بھی ہلاکت ہوئی ہے۔ ایرانی صدر نے گزشتہ روز مشرقی آذربائیجان صوبے میں ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر پر صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، تبریز کے امام محمد علی ہاشم اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر کے مسافروں میں فلائٹ کریو، سیکیورٹی چیف اور باڈی گارڈ بھی شامل تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر حادثے میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے تمام مسافروں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اسرائیلی اکاؤنٹس ایک ہیلی کاپٹر کی ایموجی بھی لگائی گئی، جس نے اس شک کو تقویت دی کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پہلے پوری دنیا نے اسے اس قدر سنجیدگی سے نہیں لیا کہ اس میں کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے صرف یہی کہا جا رہا تھا کہ ایرانی صدر زخمی ہیں اور ہیلی کاپٹر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ترکیہ کے ڈرون نے ہیلی کاپٹر کا مقام ڈھونڈا، جبکہ شدید دھند اور انتہائی خراب موسمی صورتحال کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا رہا، لیکن بالآخر بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن کے بعد ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا اور پھر اعلان ہوا کہ ایرانی صدر بشمول دیگر سوار افیشل شہید ہو گئے۔ دوستو، 14 دسمبر 1960 کو ایران کے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان، اسلامی قانون دان اور مصنف بھی تھے۔ ابراہیم رئیسی نے مذہبی تعلیم کا آغاز قم کے مدرسے سے کیا اور 20 سال کی عمر میں ہی وہ ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے۔ کرد شہر کے پروسیکیوٹر نامزد ہونے سے لے کر ہمدان اور پھر تہران کے پروسیکیوٹر جنرل بنے، وہاں سے جوڈیشل اتھارٹی کے نائب سربراہ اور پھر 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ 1988 میں ابراہیم رئیسی اس پروسیکیوشن کمیٹی کا حصہ تھے جس نے ملک بھر میں بے شمار سیاسی قیدیوں کو سزائے موت سنائی۔ 2017 کا صدارتی الیکشن وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی سے ہار گئے، تاہم دوسری مرتبہ 2021 میں وہ 62.9% ووٹوں سے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اقتدار کے ایک سال بعد ہی ابراہیم رئیسی ان کی حکومت کو 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ خارجہ پالیسی میں علاقائی خود مختاری کے حامی مانے جاتے تھے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کی اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ان کا نام امریکی حکام کی اس بلیک لسٹ کے افراد میں شامل ہے جن پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے، تاہم ان الزامات کو تہران میں حکام نے مسترد کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امریکہ سمیت اسرائیل کو ایسے مطلوب تھے جس کا بیان محال ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایک ایسا لیڈر کھڑا ہو جو براہ راست ان کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ اسٹریٹجک روابط مستحکم کیے، یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی، یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 2023 کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے 20 معاہدے کیے اور کچھ ہی دن بعد ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران اور سعودی عرب نے 2016 سے منقطع سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ انہوں نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے اپریل میں ہی صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا عہد کیا، لیکن آج وہ ہم میں نہیں۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی بحث یہ جنم لے رہی ہے کہ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا کیا اسے فنی خرابی کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس قدر ہائی پروفائل لیڈر کے جہاز کو حادثہ پیش آنا محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس کا جواب تو شاید ہم نہیں دے سکے، لیکن کچھ ایسے عناصر موجود ہیں
جن کو پرکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کو جہنم کا ہارنیٹ کہا جاتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک امریکی کمپنی نے تیار کیا ہے اور یہ بیل 412 ماڈل ہے اور ایران میں ہلال احمر کے فضائی بیڑے میں استعمال ہوتا ہے۔ ملٹری فیکٹری امریکی ویب سائٹ کے مطابق اس ماڈل میں 2 انجن اور 4 پروپیلر بھی ہیں اور یہ بیل 212 کا تیار کردہ ورژن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی ایران کو امریکہ کی جانب سے دیا گیا تھا، لیکن ایران اور امریکی تعلقات میں تناؤ کے بعد اس کے پارٹس بھی نہیں ملتے تھے۔ یہ خستہ حال ہیلی کاپٹر تھا۔ ویب سائٹ نے کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر ایک انجن کے ساتھ پرواز جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر دوسرا فیل ہو جائے تب بھی پرواز میں خلل نہیں پڑتا۔ اسے کینیڈا، اٹلی اور جاپان بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب سے یہ ہیلی کاپٹر متعارف کرایا گیا تھا اس کے بعد کئی سو اس طرح کے ہیلی کاپٹر تیار کیے گئے ہیں اور کاکپٹ الیکٹرانکس کو کئی بار اپ گریڈ کیا گیا۔ اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ 15 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 259 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 60,096 میٹر اونچائی پر پرواز کرتا ہے۔ اس کی پرواز کی حد 980 کلومیٹر ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر سمندری آپریشنز، مسافروں اور VIPs کی نقل و حمل، سامان کی نقل و حمل، زلزلہ سے متعلق آپریشنز، تیل اور گیس کی تلاش، ہلاکتوں کی نقل و حمل اور پہاڑی آپریشنز کے علاوہ جنگلات میں فضائی نگرانی، آگ بجھانے اور دیگر کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، صدر کا ہیلی کاپٹر 3 ہیلی کاپٹروں کے قافلے کا حصہ تھا جس میں صدر رئیسی اور دیگر اہلکار سوار تھے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے اطلاع دی کہ دیگر 2 ہیلی کاپٹر محفوظ طریقے سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اخبار شرق کے مطابق صدر کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ دیگر 2 ہیلی کاپٹر تبریز میں بحفاظت اتر گئے ہیں۔ سرکاری ایرانی نیوز ایجنسی ارنا نے اطلاع دی کہ رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ہیلی کاپٹر کے مسافروں میں شامل تھے۔ اس طرح کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ صرف یہی ہیلی کاپٹر کیوں اور کیسے تباہ ہوا۔ دوستوں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی موت کے بعد دشمن بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ایرانی صدر کے جانے کے بعد ایران رک جائے گا اور ممکنہ طور پر ایران اب امریکی ٹاؤٹس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ لیکن امریکہ کو کیا معلوم کہ ایرانی صدر نے اپنے جیتے جی ایک ایسا نظام دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ایران میں ریاستی امور چلتے رہیں گے۔ دوستو، ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی نے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے بعد اپنے پہلے بیان میں ایرانیوں کو یقین دلایا کہ ریاستی معاملات متاثر نہیں ہوں گے۔ ایرانی آئین کے آرٹیکل 131 کے مطابق اگر کسی صدر کا مدت صدارت کے دوران انتقال ہو جائے تو ملک کا اول نائب صدر صدارتی منصب سنبھال لے گا۔ اس کی توثیق ایرانی سپریم لیڈر کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حکم ایرانی نظام حکومت میں حرف آخر ہوگا۔ اگلے 50 دنوں میں اول نائب صدر، پارلیمنٹ کے اسپیکر اور عدلیہ کے سربراہ پر مشتمل مجلس نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ صدر رئیسی 2021 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ان کی مدت صدارت 2025 تک ہے، جس کے بعد نئے صدر کا انتخاب کیا جانا تھا۔ تاہم ایران میں سپریم لیڈر کی حیثیت بالاتر ہے۔ ان کا ہر شعبے بشمول خارجہ پالیسی اور جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی حکم اور رائے حتمی ہے۔ اس لیے اگر صدر رئیسی کا حادثہ زیادہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے تو ایران کے ریاستی نظام اور پالیسیوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی۔